اس وقت پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں وہ گزشتہ روز ایک پیشی پر آئی خاتون جو انمول عرف پنکی کے نام سے شہرت حاصل کی ہے. انہوں نے کسی اچھے کام میں نہیں، منشیات کے معاملے میں گزشتہ روز عدالت میں ایک پیشی ہوتی ہے جس میں خاتون جو ہے وہ کیٹ واک کرتی ہوئی جو ہے وہ عدالت میں پہنچتی ہیں اور پولیس افسران جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ عدالت کا راستہ دکھاتے بھی نظر آتے ہیں. ان کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پنجاب میں آج سے 5 سال پہلے بھی گرفتار ہو چکی ہیں، جو ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر 7 کروڑ روپیہ اس وقت دیا گیا اور یہ جو ہے وہ وہاں سے نکل گئیں. اس کے بعد انہوں نے کراچی کا رخ کیا اور وہاں پہ ایک اپنا پراپر جو ہے وہ گینگ بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک برانڈ بنایا پنکی کے نام سے، جو ہے وہ منشیات کی دنیا میں قدم رکھا اور اپنا پورا نیٹ ورک بنایا جو فیمل رائڈرز کے ذریعے اور آن لائن رائڈرز کے ذریعے جو ہے وہ پورے کراچی کے اندر جو ہے وہ منشیات سپلائی کی جاتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے ایک وکیل صاحب ہیں ان سے شادی کی. اس کے بعد مبینہ طور پر جس پولیس افسر نے ان کو گرفتار کیا تھا ان سے دوسری شادی جو ہے وہ کی گئی. اس کے بعد ان کو جب گرفتاری کا ان کو خدشہ ظاہر ہوا تو انہوں نے اپنا ایک جانشین بھی مقرر کیا اور ان کی ایک آڈیو بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے واضح طور پر پولیس والوں کو کہا کہ میں نے پورے کراچی کے اندر اندھیر ڈالا ہوا ہے اور ہر جگہ میرا مضبوط نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے اور پولیس والے مجھے نہیں پکڑ سکتے. اسی پر مزید جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے نمائندہ خصوصی خاور علی نے. خاور، یہ کیا ماجرا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اتنی طاقتور ہیں، اتنی بااثر ہیں کہ پولیس افسران جو ہے وہ ان کو راستہ دکھاتے نظر آتے ہیں اور بغیر ہتھ کڑی کے ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب جو نارمل جو کوئی منشیات فروش سامنے آتا ہے تو اس کو نہ صرف پولیس والے اپنا ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں بلکہ اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر زد و کوب کر کے منہ پہ ماسک لگا کر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو کیا یہ ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان کی ریاست قانونی اداروں سے اتنی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے؟ جی بالکل، یہ جو ہے انمول کا نام ہے، پنکی کے نام سے یہ جو ہے مشہور ہے. یہ پنکی جو ہے بطور جو ہے ابھی اس ٹائم بتایا جا رہا ہے سندھ کے بڑے بڑے نامور جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کی اسکرین شاٹ جو ہے وہ ویڈیو کال اور شاید قسم کی جو ویڈیوز کال ہے وہ شامل ہے. اب جو اس کے بارے میں ابھی بتایا گیا ہے انکشاف یہ ہوا ہے کہ ان کے جو روابط ہیں وہ کچھ سندھ کے سرکاری افسران کے ساتھ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ دھڑلے سے جو ہے واک آؤٹ کرتے ہوئے آئی تھی. جب کل سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے اوپر جو جوڈیشری کی طرف سے جو ریمانڈ دیا گیا تھا جسمانی ریمانڈ وہ کینسل کر دیا گیا تھا، لیکن آج اس کو جو ہے وہ دوبارہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے ہے جو محرکات ہیں وہ سندھ کی جو احساس ادارے ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں اور انہوں نے دوبارہ جو ہے اس کو ویریفیکیشن کے لیے آگے کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے. خاور، اس کے ساتھ ساتھ اختر یانی صاحب آپ قانونی ماہر بھی ہیں، اس پر قانوناً آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے خاتون اتنی بااثر ہیں کہ بنا ہتھ کڑی کے عدالت پہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ ان کی واک بتا رہی ہے کہ ان کا قانون پہ کس قدر اعتماد ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر پہلے بھی اتنے سارے مقدمات ہیں تب بھی کچھ نہیں ہو سکا اور ان کو اب بھی یقین ہے کہ یہ عدالتیں یہ قانون اب بھی شاید ان کو کوئی سزا نہیں ہوگی. اس وجہ سے ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ان کی واک میں نظر آ رہا ہے. اظہر، کیا کہیں گے اس طرح سے کیسے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے انہوں نے ہماری بہت ساری نوجوان نسل میں یہ سپلائی کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. سر، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بٹ صاحب، سب سے جو ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انمول عرف پنکی کو بغیر جو ہے ہینڈ کفس کے پیش کیا گیا. پہلی بات تو یہ کہ قانون جو ہے وہ عورت کو اور بچوں کو کڑی لگانے کی اجازت ہی نہیں دیتا. پہلی بات تو یہ ہے، بچوں کو اور عورتوں کو جب بھی عدالت میں پیش کیا جائے تو ان کو بغیر ہتھ کڑی کے پیش کیا جائے. ہاں، ان کی تحویل جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر عورت ہے تو اس کے لیے لیڈی کانسٹیبلز یا لیڈی سٹاف جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ویپن کے ساتھ جو ہے وہ میل بھی ہونے چاہیے. کڑی کے بغیر پیش کرنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بحث جو ہے نا وہ اتنی اہم نہیں ہے جتنی کی جا رہی ہے. ہاں، اگرچہ جو قابل غور بات ہے یا قابل بحث بات ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے وہ آئی، برآمدے میں آئی، کورٹ میں آئی، ایک پولیس آفیسر اس کو ایسے وہ پروٹوکول کے ساتھ راستہ بتا رہا ہے اور وہ جس تحکمانہ انداز سے وہ آئی اور کورٹ میں بیٹھی، یہ بات قابل فکر ہے اور قابل غور ہے کہ کیا وہ اس قدر ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے. دوسری بات
جو انمول اور پنکی کا منشیات فروش ہونے کی بات ہے، اور جس طرح کہ آپ فرما رہے تھے کہ کراچی میں لاہور میں پہلے وہ گرفتار ہوئی، وہ اور اس نے 5 کروڑ روپیہ دیا اور وہ 7 کروڑ روپیہ دیا، اور یہ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ کس کی حکومت تھی اور کیا صورتحال تھا، اور آج سے 5 سال پہلے 7 کروڑ روپیہ دے کے مبینہ طور پر یہ اس وقت جو ہے وہ ان کو ریلیز کیا گیا۔ بٹی صاحب اب وہ لاہور سے گرفتار ہوئی، 7 کروڑ پہ دیا نکل گئی، کراچی میں بیٹھی، آج بھی اس نے پکڑا نہیں جانا تھا۔ یہ جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی بیک پہ کی ہونے کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ آج اگر وہ پکڑی گئی ہے تو کسی نہ کسی نظر سے گری ہے تو پکڑی گئی ہے، کسی کے نظر سے گرنا منظر سے گرنا مترادف ہے۔ آج اگر وہ ناخوار ہو گئی ہے اور اس کو پکڑ لیا گیا ہے، گرفتار ہو گئی ہے، تو آج بھی وہ کسی نہ کسی وجہ سے گرفتار ہوئی ہے، اور اس کی جو بیک ہے، وہ جو بیک پہ تھے وہ لوگ وہ پیچھے ہو گئے ہیں، یا اس نے کسی کی نافرمانی کی ہے تب وہ گرفتار ہوئی ہے۔ ادروائز اس کو کون پکڑ سکتا تھا؟ کیونکہ اس کا عام طور پہ کراچی کی پولیس کو یہ چیلنج تھا کہ مجھے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، میں پورے کراچی میں اپنے انداز سے منشیات فروشی کر رہی ہوں اور اپنی پیکنگ سے کر رہی ہوں۔ وہ ایک برانڈ بن گیا تھا، اور اس کی خوبصورت پیکنگ جو ہے یہی اس کا برانڈ تھا۔ جہاں تک دوسری بات ہے اس کا، جس طرح کہ نمائندہ بتا رہے ہیں، اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے۔ قانون میں عورت کا ریمانڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر ریمانڈ ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے، اس عورت کو رات جوڈیشل جو جیل ہے، ڈسٹرکٹ جیل ہے، اس میں رکھا جائے، صبح طلوع ہونے کے بعد اس کو جیل سے لیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، اس کو برآمدی کرنی تو وہ کی جائے، یا جو بھی اس کے پہلو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، لیکن سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کو دوبارہ جیل میں بند کیا جائے۔ اس کو حوالات میں یا تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کو اگر اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے تو اب ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بڑے بڑے نام جو اس کے پیچھے تھے، جو اس کو ہیڈ کرتے رہے، اور جو پولیس کو چیلنج کرنے کے باوجود کسی کی ضرورت نہیں ہوئی اس کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اب وہ نام اس کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا وہ نام پھر بھی سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ وہی نام ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں، جو ہماری پارلیمنٹرینز ہیں، ہماری اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ بھئی بٹ صاحب دیکھیں، ایک عام آدمی جو ہے، غریب آدمی ہے، وہ تو عام اتنے کھلے منشیات پی نہیں سکتا، تو بیچنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اب وہ اتنے لاہور میں وہ کرتی رہی ہے، کراچی میں وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ کراچی میں بیٹھ کر لاہور میں منشیات فروشی کر رہی ہے، اور اس کے اڈے قائم ہیں، اور اس کے جو نمائندے ہیں وہ منشیات فروشی باقاعدہ کر رہے ہیں، اور مختلف لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اپنے ڈیلرز کو پہنچا رہے ہیں، یہ کراچی میں بیٹھ کر۔ تو یہ عام آدمی کا کام تو ہو نہیں سکتا نا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ ان سے اپنا وہ بتا لیتے ہیں۔ اب اگر وہ ان کو دوبارہ ریمانڈ لے لیا گیا ہے تو اس کے پیچھے یا تو بہت بڑی جو ہے وہ فورس ہے جو اب پنکی کے ذریعے ان بہت بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور منشیات فروشی کے خلاف ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسرے جو منشیات فروش ہیں وہ انشاءاللہ یا تو ملک چھوڑ جائیں گے یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے۔ اور اگر کسی نظر سے گرنے کے یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ محض ایک ڈرامہ ہے۔ اس کا ریمانڈ لینا، اس کو پکڑنا اور اس کے نام لینا، اور یہ فرض کیا یہ 2-3 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اگر تو وہ گونگی ہوگی تو یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک ڈرامہ تھا اور اس کو صرف اس کو نظر سے گرنے کی سزا دی جا رہی ہے، ادروائز اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس نے بڑے بڑے نام لے لیے اور اس کے پیچھے ان کی گرفتاریاں بھی ہو گئیں تو یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک مورا تھا جس کو پکڑ کر کسی طاقت نے، کسی فورس نے اب ان لوگوں تک پہنچنا شروع کر دیا ہے جو اس ملک کی نوجوان نسل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، معیشت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے جو یہ گینگ چل رہا ہے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ جی ٹھیک ہے خاور، یہ بتائیے گا کہ جس اپنے ساتھی کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے اور پورا نیٹ ورک جو ہے وہ اب تک بند نہیں ہوا، وہ نیٹ ورک اب بھی جاری ہے، تو کیا یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی تک پکڑا جا سکا ہے، یا جو جانشین مقرر کیا تھا جس ساتھی کو، جس دوست کو انہوں نے کہا کہ میرے بعد نیٹ ورک وہ چلائے گا، تو کیا اس حوالے سے کوئی قانون کو، پولیس والوں کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس نیٹ ورک کو پکڑنے میں، یا جس جانشین کو مقرر کیا تھا اس کی گرفتاری عمل میں آ پائی ہے اب تک؟
جی جی، میری ابھی ایس ایس پی جو ساؤتھ ہیں ان سے میری اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے بتایا سندھ کے پولیس کے کچھ بعض افسران ہیں جو مبینہ طور پر منشیات فروشوں سے رابطے اور سہولت کرے کے سنگین الزامات سامنے آئے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے ہمارے اپنے ذرائع سے ہمارے کو جو پتہ چلا، اس نے کہا احساس اداروں میں جو مختلف اضلاع میں تعینات افسران ہیں ان کی خفیہ نگرانی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. جو احساس اداروں میں متعدد افسران اور ایس ایچ اوز ان کے مبینہ جو فرنٹ مین تھے افراد کے بینک اکاؤنٹ، جائیداد کی اور مالی لین دین کی جانچ پڑتال وہ شروع کر دی گئی ہے. تحقیقات میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان افسران کی آمدن اور ساسوں میں غیر معمولی اضافہ کیسے ہوا. جانچ پڑتال کے دوران جو افسران کے بیوی، بچے اور قریبی رشتہ داروں کے نام پر جو موجودہ بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں اور پلاٹ اور دیگر اثاثوں کا ریکارڈ ہے وہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ ممکنہ ہو سکے جو نامی سرمایہ کاری کا سراغ لگایا جا سکے. ذرائع کے مطابق جو ہے بعض ضلع میں تعینات ایسے جو احساس اداروں کی کڑی نگرانی میں آ گیا جو کروڑ روپے کی مالیت لگژری گاڑیاں استعمال کر رہے تھے، جبکہ ان کے ذرائع آمدن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تحقیقات جو ذرائع ہیں ان کی ابتدائی معلومات میں بعض افسران مبینہ طور پر منشیات جیسے دھندے سے منسلک عناصر کے ساتھ روابط میں اور شواہد سامنے آئے، جس کے بعد جو تحقیقات کا عمل ہے وہ دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے. جی خبر یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے یہ بڑے بے دھاک ہو کے بے دھڑک ہو کر انہوں نے یہ آڈیو بیان بھی سامنے آیا کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی پولیس والا مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد اکثر پولیس افسران جو ہیں وہ مجھے کال کر کے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ کیسے پولیس کی گرفت سے بچ جاتی ہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ کس طرح سے میں اپنا نیٹ ورک چلا رہی ہوں. تو کیا یہ بات بھی اب تک سامنے آئی ہے کہ وہ کون سے پولیس افسران تھے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ چھانبین اب تک جاری ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی کامیابی ملی ہے کہ وہ کون سے افسران تھے جن کی ملی بھگت سے یہ اتنا بڑا نیٹ ورک جاری تھا؟ ہمارے ذرائع جو وہ بتا رہے ہیں، لیکن جو پولیس کے جو بعض افسران ہیں وہ اسی انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں اور احساس ادارے کے ادارے بھی انہوں نے پوری اس کی انکوائری کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے افراد سے جو ملوث ہیں، جن کی شے کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے جو ہے نا وہ وہاں پہ دعوے کیے. اور یہ ویڈیو ان کی جو آڈیو لیک آؤٹ ہوئی ہے وہ بھی اسی وجہ سے لیک آؤٹ ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو افسران شامل ہیں ان کو بھی سامنے لایا جائے گا. جی ٹھیک ہے. خبر اختر غنی صاحب، قانونی نقطہ اس حوالے سے کیا ہوگا کہ اگر ان کو سزا ہوتی ہے خاتون ہونے کی حیثیت سے، جس طرح سے بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ ہیروئن اور کوکین ان سے برآمد ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو تیار کرنے کا پورا کیمیکلز اور میٹیریل ان کے جو فلیٹ سے وہ برآمد ہوا ہے، تو ان کو قانونی حوالے سے کتنی سزا جو ہے وہ ممکن ہے اور سزا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ہمارا قانون منشیات کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سخت سزائیں دیتا ہے. تو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ان کو اتنی بڑی مقدار میں منشیات برآمد ہونے کی بنا پر کس طرح کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ بٹ صاحب، وہ یہ گفتگو کے دوران مجھے نا وہ کچھ یاد آیا کہ اس کا نیٹ ورک جو ہے نا، میں آپ کی جو بات کی ہے میں اس کی بات کی طرف آتا ہوں کہ نیٹ ورک جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور کتنے پولیس والے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. آج سے 4 یا 5 ماہ غالباً یہ سے کچھ زیادہ وقت ہو سکتا ہے، گجرانوالہ میں 3 ایس ایچ اوز منشیات فروشی میں ملوث پائے گئے، جن کو سی پی او گجرانوالہ نے ڈسمس فرام سروس کر دیا. اس کے علاوہ کئی پولیس افیسر، جن میں سب انسپیکٹرز، جن میں اے ایس آئیز اور جن میں ہیڈ کانسٹیبلز لاہور سے اور گجرانوالہ سے ملوث پائے گئے. پولیس نے پولیس کے یہ لوگ جو ہے وہ منظر عام پر آئے، ان کے خلاف ثبوت آئے گئے اور ان کو متعلقہ اپنا ڈی پی اوز یا سی پی اوز نے ان کو اپنا ٹرمینیٹ کر دیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری جو پولیس ہے وہ بھی کسی حد تک ان لوگوں کی اداکار بنی ہوئی ہے اور اس مکروہ دھندے میں شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی مقدار میں برآمد ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے 9A 9B 9C، یہ جتنی بھی مقدار میں برآمد ہوئی ہے کوکین یا ہیروئن، تو یہ 9C اور اس کے بعد اور بھی کچھ اس کے ضمنات ہیں وہ آتے ہیں. 9C میں بیسیکلی جو ہے وہ سزائے موت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جرمانہ بھی ہوتا ہے، جرمانہ بھی رکھا گیا ہے. سزائے موت سے کم جو ہے وہ سزا نہیں ہوتی. جہاں سے بھی 9C شروع ہو جاتی ہے اس پہ وہ 9C جو ہے اس پر جو وہ اوفینسز ہیں وہ سزائے موت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اب اتنی جو برآمد ہوئی ہے اس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی عورت کو کسی بھی جرم پر سزائے موت نہ تو ہوئی ہے اور نہ ہی اس پر امپلیمنٹ ہوا ہے. اور جو اپنا انمول کا جو تعلق ہے، تو انمول اور پنکی کا،
تو اس کے اوپر جتنی بھی برآمد کر لیں یا جتنی بھی ہو چکی ہے یا مزید بھی برآمدگی کر لیں تو اس کو پاکستانی قانون کے مطابق سزائے موت کا ہونا تو شاید مشکل ہے، لیکن اس کو لائف سینٹنس تو ہو سکتی ہے، عمر قید تو ہو سکتی ہے، یعنی اس کی باقی عمر جو ہے وہ جیل میں ہی گزرے. جیسا کہ سپریم کورٹ میں پہلے سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ پہلے جو عمر قید تھی وہ 14 سال جو لی جاتی تھی یا 25 سال لی جاتی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ لائف سینٹنس کا مطلب ٹل لائف ہے، اپنی آخری جو سانس ہے اس نے اپنی جیل میں ہی گزارنی ہے، تو اس کا مطلب وہ عمر قید ہے. اور اگر عمر قید ہوتی ہے تو اس کو عمر قید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری لائف جو ہے وہ گزرے گی جیل میں ہی، اور اس کے بعد وہ شاید اس کو دوبارہ جو ہے وہ اپنا نیٹ ورک پھیلانے میں یا اپنا کاروبار پھیلانے میں یا اس نسل کو تباہ کرنے کا موقع نہ ملے. جی ٹھیک ہے اختر گیانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اثر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ نمائندہ خصوصی خاور علی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھے. بہت شکریہ خاور آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.